اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب یعلم جانتے ہیں انک تقوم کہ آپ رات کے 2 حصے کے برابر رات کے 2/3 کے برابر کھڑے ہوتے ہیں وَنِصْفَهُ کبھی آدھی رات یعنی آدھی رات تک قیام کرتے ہیں کبھی 1/3 رات تک قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اللہ تعالیٰ کو دن اور رات کا مکمل اندازہ ہے۔ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ اللہ جانتے ہیں کہ تم کبھی بھی اس کو پورا نہ کر سکو گے نبھا نہ سکو گے۔ فتاب علیکم چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی فرضیت کو تم سے رجوع میں ڈال دیا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن لہذا قرآن میں سے جو آسان لگا کرے اس کی تلاوت کر لیا کرو کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں کتنے مریض بھی ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض اور کتنے ایسے ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کے راستے میں نکل کر دین کی جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو قرآن میں سے آسان لگے اس کو کھڑے ہو کر تلاوت کر لیا کریں۔ واقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو بہترین قرضہ دیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس کو تم ضرور بالضرور اللہ کے ہاں ذخیرہ پاؤ گے۔ ہوا خیراً وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا بڑا اجر ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ سورۃ مزمل ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر تھوڑا سا کمی کرنے کے متعلق فرمایا۔ اصل میں جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تو فرض نماز سے پہلے کچھ عرصے کے لیے 1 سال کے لیے حضور پر تہجد کی نماز فرض ہوئی۔ اب جب تہجد کی نماز فرض ہوئی تو صحابہ رات کو کھڑے ہو کے لمبی لمبی عبادات کیا کرتے، نوافل پڑھا کرتے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اتنی لمبی عبادت کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے،
پاؤں سوج جاتے. اب دن میں پھر کام کاج کے اندر مشکلات ہوتی, رات کو پاؤں سوج گئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فرضیت کو ختم کر دیا کہ تہجد اس کی فرضیت ختم تو ہو گئی لیکن استحباب کے درجے میں باقی ہے. جو پڑھے گا وہ خدا کے یہاں مکرم ہوگا. اسی سال معراج کا واقعہ ہوا. معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں بھی فرض کر دی. 5 نمازیں جب فرض ہو گئیں تو تہجد کی فرضیت اللہ نے اٹھا لی کہ 5 نمازیں ضرور مکمل کرو, ان نمازوں میں کمی نہ کرنا. ہاں رات کی نماز جو پڑھے گا اس کا مقام خدا کے یہاں بہت زیادہ ہوگا. اگر کوئی نہیں پڑھے گا, کچھ وقت کے لیے پڑھ لے, تلاوت کر لے, کچھ معمولی پڑھ لے, تو وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا کہ فرمایا کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے گا تو اللہ کا ولی بن کر رہے گا, اور اگر دنیا سے چلا جائے گا تو خدا کے اولیاء کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی ہم جانتے ہیں ان ربک کہ آپ کا رب جانتا ہے, یعلم انک تقوم ادنی کہ آپ رات کے 2 حصے آپ رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں. کبھی آدھی رات بھی کرتے ہیں, کبھی ایک رات بھی کرتے ہیں. اللہ کو آپ کا کرنا بڑا پسند ہے, لیکن آپ کی مشقت کی وجہ سے, آپ کی طبیعت کے اندر یعنی نڈھال پن ہونے کی وجہ سے فتاب علیکم, اصل میں توبہ تو کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنا, گناہ سے رجوع کرنا. توبہ کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا, کہ ایک انسان اپنے گناہ سے رجوع کر لے. اے میرے مولا, جس سرکشی کے اندر میں نے زندگی گزار دی, جس نافرمانی کے اندر میں نے زندگی گزار دی, آج رجوع کرتا ہوں کہ سب چیزوں کو چھوڑ دوں گا, آپ کا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا. اسے توبہ کہتے ہیں. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ فتاب علیکم, کہ تہجد کے بعد توبہ کس چیز کی ہے؟ فتاب علیکم تو لفظی معنی یہاں پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم واپس لیتے ہیں. اللہ نے وہ حکم واپس لے لیا جو تہجد کی فرضیت کا تھا. لہذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن, ہاں قرآن ضرور پڑھا کرو جو آسان ہو. ما تیسر, ما کا معنی جو, یہ ما عموم کے لیے آتا ہے عربی زبان میں کہ جو اس میں آسان ہو. 1 پارہ کر لیں, 2 پارہ کر لیں, آدھا پارہ کر لیں, 1 حصہ کر لیں, 1.5 حصہ کر لیں, جو کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیا کریں. اس لیے کہ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں کتنے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کیسا پیار ہے بندوں سے. خود ایک حکم دیا ہے, پھر اس حکم کو ختم کر رہے ہیں, وجہ بھی خود بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کیسی اللہ کی شان ہے. تہجد فرض کی ہے, اس فرضیت کو ختم کیا جا رہا ہے, اور ختم کرنے کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کئی رات کو بیماری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے, رات کو کھڑے ہو کر تم عبادت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اور کتنے ایسے ہیں جو صبح جا کر سارا دن کام بھی کرتے ہیں, پھر آ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کتنے ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے, دین کا بول بالا ہو جائے, سر دنیا میں جا کر محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ. تو اس لیے اس کی وجہ سے مشقت بھی ہوتی ہے, اس لیے اللہ تہجد کی فرضیت کو ختم کرتے ہیں. لیکن اگلے والا حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. نماز, یہ اقیم الصلاۃ سے مراد فرضیت نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ اللہ نے فرض کر دی ہے. لہذا ان فرض نمازوں کو کبھی نہ چھوڑنا, کیونکہ ان کا دورانیہ بڑا شارٹ کٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں. چلیں گے تہجد تو بہت لمبی ہے, لیکن فرض نماز کو آپ ادا کر سکتے ہیں. وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکات ادا کرنا. اسلام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوسرے سال ہی زکات فرض ہو چکی تھی, لیکن زکات کی مقدار کیا ہے, کتنے پر فرض ہوتی ہے, یہ مدینے آ کر حضور ہجرت کے دوسرے سال اس کی مقدار فرض ہوئی. ویسے زکات کی فرضیت جو ہر ایک مالدار کے اوپر, جس کو معلوم ہے کہ میرے پاس اتنی مالیت ہے, اس کے اوپر جو زکات کی مقدار اسلام نے بتائی ہے 52 تولہ چاندی کے برابر. اگر اس کے پاس مالیت ہے کہ 52 تولہ چاندی اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکات فرض ہے. ورنہ 7 تولے وہ سونا کہ اکیلا سونا ہو, 7 نقدی نہ ہو, 7 پیسے نہ ہو, 7 چاندی نہ ہو. اگر 7 نقدی ہوئی, 7 کوئی اور چیز مال کی موجود ہے, تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوگا, وہ چاندی کا نصاب کے اندر منتقل ہو جائے گا. کیونکہ ایک سونا آج 86,000 یا 90,000 کا بنتا ہے, اور چاندی تو بہت کم بنتی ہے.
تو اس اعتبار سے 1 تولے کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اگر آپ کے پاس کچھ اور چیز موجود ہے، کپڑے زائد موجود ہیں یا اور کوئی سامان موجود ہے آپ کے پاس تجارت کا، پھر آپ کے پاس سونے کا نصاب نہیں چلے گا، کیونکہ سونے کا نصاب اگر 7 تولے کا بناتے ہیں وہ تو 6 لاکھ میں بنے گا، اور ویسے جو ہے چاندی کے نصاب میں 50-60 ہزار میں بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، زکوٰۃ کی فرضیت یہ مسلمانوں کے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کیونکہ فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، کہ مال کا وہ حصہ جو خدا نے فرض کیا ہے جب آپ نکالیں گے تو نکالنے کی وجہ سے آپ کا مال پاک ہو جائے گا، اس میں مال میں کمی نہیں آئے گی، مال کے اندر پاکی آ جائے گی، اللہ اس کے ذریعے سے مال کو پاک کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، 1 سال 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر مالیت گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے سال کے گزرنے کے بعد، اور اس کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، غربا مساکین ہیں، اور ان پر خرچ کرنا، ان کو تلاش کر کر کے خود ان کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اور آگے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پہلے زکوٰۃ فرضی مراد ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا میں یعنی نفلی صدقات مراد ہیں کہ ماں باپ پہ خرچ کیا جائے، بیوی بچوں پہ خرچ کیا جائے، اپنے اعزا اقارب پر خرچ کیا جائے، مساکین پہ خرچ کیا جائے۔ پہلے فرض زکوٰۃ ہے، یہ نفلی زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات مراد ہیں کہ آپ نفلی صدقات بھی دیں۔ اللہ نے دیکھو تعبیر کس سے کیا کہ اللہ کو قرضہ دو۔ اللہ کو قرضہ دینے کا کیا مراد ہے کہ بندے کو پتا ہو نا کہ فلاں بندے کو اگر میں پیسے دوں گا وہ ڈنڈی نہیں مارتا، 10,000 دیتا تو 10,000 مجھے واپس کرے گا۔ ہم بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں کہ میرا پیسہ وہاں پر ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں بینکوں پر اعتماد تو ہے، اپنے اللہ پر بھی اعتماد کر لو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے تم بہترین قرضہ دو۔ اللہ دوسری جگہ میں فرما رہے ہیں يُضَاعِفْ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے دگنا تگنا چگنا کر دیں گے، لیکن یہ اس انسان کو معلوم ہوگا جس انسان کو اللہ کی ذات میں بھروسہ ہوگا، جس انسان کو اللہ کی ذات میں بھروسہ ہوگا۔ ورنہ فرمایا کہ ابن آدم تو اس سانپ کی طرح مال کے اوپر بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں مال نکالوں گا اور مال نکلنے سے ختم ہو جائے گا۔ ارے بے وقوف، جس خدا نے تجھے پہلے مال دیا وہ خدا تھکا نہیں ہے، وہ تجھے بعد میں بھی دے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب، اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو نا، کہے گا دوسرا بھی بن جائے، تیسرا بھی بن جائے، چوتھا بھی بن جائے، کوئی اور محنت کر لو وہ بھی آ جائے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا تُرَابٌ، فرمایا کہ اس کا پیڑ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو تم آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہاں پر آگے بھیجنے سے کیا مراد ہے کہ اپنی زندگی میں رہ کر اپنے مال میں وہ چیزیں کر کے چلے جانا، وہ چیزیں کر کے چلے جانا جو چیزیں زندگی کے اندر اس کی ضرورت تھی اور مرنے کے بعد کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ ابن آدم کا وہ مال ہے اللہ سے یاکلا، جو کھا لیا، جو پی لیا اور جو چھوڑ دیا وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تجھے کیا پتا کہ تیرے وارث اس راستے میں تیری تمناؤں پہ خرچ کرے نہ کرے؟ تم تو چاہتے تھے کہ میں اللہ کے لیے کروں، غربا مساکین کے لیے ایک مکان بنا دیا، غربا مساکین کے لیے ماشاءاللہ اسباب مہیا کر دیے، زندگی کے اندر بہت سارے کام کیے، اور تو نے اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کر گیا کہ میرے وارث یہ کرتے رہنا، لیکن تیرے جانے کے بعد کیا پتا تیرے وارث کرے نہ کرے، ان کی نیت بدل جائے اور ان کی چیزیں بدل جائیں، تجھے کیا پتا کہ وہ اس کو کر پائیں نہ کر پائیں۔ اس لیے زندگی کے اندر اگر اللہ نے چیزیں دی ہیں، اپنی زندگی کے اندر اس کا فیصلہ کر کے جانا۔ اور یہاں اسی کے ساتھ علماء نے لکھا ہے ہم سے جو نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید میرے پیچھے میرا پتر وہ میرے لیے پڑھ دے گا اور میری بیٹی میرے لیے پڑھ دے گی اور میرا فلاں پڑھ دے گا۔ فرمایا کہ اس کا بھروسہ کسی پر نہ کرنا، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو قضا ادا کرنے کی ضرور کوشش کرنا۔ جو نمازیں رہ گئی ہیں فرض ہیں، ان کی معافی نہیں ہے۔ ہم نے جو نمازیں قضا کی ہیں مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کتنی رہ گئی ہیں، ان کی ترتیب بنا کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے وہ ادا نہیں کر سکتا تو نماز کا فدیہ بھی وہی ہے جو روزے کا فدیہ ہے، اتنا فدیہ ادا کر کے نمازوں کی طرف سے ادا کیا جائے تاکہ اس نماز کا جرم سر سے ختم ہو جائے، اس روزے کا جرم ختم ہو جائے۔
میرے جانے کے بعد میرے وارثوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایک سرسری طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ ماشاءاللہ جی ہمارے ابا تو بڑے نیک تھے, اگر کسی بھائی نے کچھ ان سے تکلیف پہنچی ہو, اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو, کسی کو کچھ لین دین کرنا ہو تو ہم سے آ کے مطالبہ کر لیں. صرف ایک ہی بار اعلان کیا جاتا ہے, بار بار نہیں کیا جاتا. اور اگر بھاری رقم دینی ہو ابا نے اور بیٹوں سے آ کر مطالبہ کیا جائے تو وہاں پر کورٹ میں پہنچ جائیں گے, پتہ نہیں ہمارے ابا کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ زندگی میں اپنے لیے جو چیزیں قضا ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. اپنے وارثوں پہ مت بھروسہ کرنا کہ میری نمازیں میرے روزے وہ ادا کر دیں گے اور میرے لیے سر سے ادا ہو جائے گا, کیونکہ فرض ہے. فرض نماز میں نے چھوڑی ہے تو میں نے ادا کرنی ہے, فرض روزہ میں نے چھوڑا ہے میں نے ادا کرنی ہے, زکوٰۃ میں نے چھوڑی ہے میں نے ادا کرنی ہے. اور میں نے کسی کا دبایا ہے, کسی کی دل آزاری کی ہے, زندگی میں اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری ہے کہ زندگی میں معاف ہو جائے گا, ورنہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے, حقوق العباد میں پھنسے جائیں گے. اس لیے حقوق العباد میں کسی کی دل آزاری بالخصوص کی ہے, کسی کا قرضہ دینا ہے تو زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر 1 روپیہ بھی دینا ہے وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اگر قرض دینا ہے اس سے بھی شہید کا مطالبہ کیا جائے گا اور شہید سے پوچھا جائے گا اللہ اپنا فضل اگر فرما نہ دیا ہوتا, فرمایا کہ شہید کو اس کے لیے بھی پکڑا جائے گا. اس لیے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو میرے عزیز دوستو ہم قرضہ فوری طور پر دینے کی کوشش کریں. ہاں ہم نے لینا ہے, ہم نے لینا ہے, اگر معمولی مقدار کا ہے, رات کو سونے سے پہلے اے اللہ میری وجہ سے کوئی نہ پھنس جائے, میں نے اس کو معاف کر دیا, جتنا میں نے لینا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا, جو میں نے دینا ہے اللہ مجھے یاد کرا دے, جو میں بھول چکا ہوں فلاں زمانے کے اندر میں. اور خدا کا ایک عجیب فضل ہے کہ بندے نے جس کا پیسہ دینا ہوتا ہے اللہ مرتے دم تک دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں, مرتے دم تک دماغ میں محفوظ رہتا ہے کہ میں نے فلاں زمانے میں کسی سے لیا تھا, فلاں وقت میں کسی سے لیا تھا. اللہ بار بار کہتے ہیں میرے بندے بھول نہ جانا, بھول نہ جانا, موقع ملتا ہے فوری طور پر ادا کرنا, ادا کرنے میں لگے رہنا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میرے والد زبیر جب ان کا انتقال ہوا تو کروڑوں روپے قرضہ تھا, کروڑوں روپے کے برابر قرضہ تھا. مرتے وقت بلایا اور بلا کر کہا, وہ قرضہ اس لیے نہیں تھا کہ معاذ اللہ عیاشیوں کے اندر وقت گزارا یا کھانے پینے کے اندر گزارا, وہ قرضہ اس لیے بنا کہ فلاں جگہ کے اندر غربا مساکین رہتے تھے, فلاں سے قرضہ لیا اور سارا کا سارا ان کے لیے آسانی کر دی, ان کے لیے اناج خرید دیا اور ان کے لیے فلاں یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس دن میرے والد کا انتقال ہوا ہمارے گھر کے اندر ایک وقت کے کھانے کا انتظام نہیں تھا. اور بلا کر کہا بیٹا میں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے, اپنے باپ کو یاد رکھنا اور ضرور دے دینا, مجھ سے وعدہ کر. میں نے کہا کہ ابا آپ کا بیٹا ضرور آپ کا قرضہ ادا کرے گا, آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں تب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ کا قرضہ نہ ادا کر. فرماتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ابا اگر میں نہ ادا کر پاؤں تو میں کیا کروں. تو اللہ اکبر عجیب سا جملہ کہا کہ بیٹا جب کبھی مشکلات ہو جائے تو زبیر کے مولا سے کہہ دینا, زبیر کے مولا سے کہہ دینا, زبیر کے اللہ سے کہہ دینا, وہ تیرے لیے محافظ بن جائے گا اور تیرے لیے انتظام کر دے گا. فرماتے ہیں کہ جب بھی مطالبہ آتا میں دعا کرتا کہ اے زبیر کے مولا آپ زبیر کا قرضہ ادا کر دیجئے, اللہ انتظام کر دیتے. 1 سال کے اندر میں نے اپنے باپ کا سارا قرضہ ادا کر دیا. ان کی ایک کاپی تھی جس کے اندر سارے معاملات لکھے ہوئے تھے, اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے 1000 درہم, اتنے 1000 دنانیر وہ حضرت عثمان سے لینے ہیں. چلے گئے اور جا کے کہا کہ حضرت وہ میرے ابا نے آپ سے اتنا لینے ہیں پیسے. اچھا بھائی جب بھی آپ کا دل چاہے آ کے لے لو, ابھی اگر لینا چاہتے ہو وہاں جاؤ اور وہاں جو ہے اتنے دنانیر پڑے ہوئے لے کر چلے جاؤ. کہا جی نہیں میں آج نہیں, میں کل لے لوں گا. آج نہیں, آج تو میں ویسے آپ کو بتانے کے لیے آیا تھا, میں کل کو لے لوں گا. رات کو جا کے پھر کاپی کھولی تو تھوڑا سا پتا چلا کہ میں نے غلط جا کے مطالبہ کر لیا, وہ لفظ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا. انہوں نے میرے دینے ہیں, انہوں نے ہمارے دینے نہیں ہیں بلکہ ہم سے لینے ہیں. انہوں نے ہمارے دینے نہیں ہیں بلکہ ہم سے لینے ہیں 3-4 ہزار دینار جو آج کروڑوں کے اعتبار سے بنتے ہیں. اور اللہ اکبر ان سے جا کے مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے جب تیرا دل جائے آ کے مجھ سے اور لے جانا. اب میں گیا, میں نے کہا حضرت مجھے معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی. رات پڑھنے کے اندر میں نے یہ تھا کہ شاید میرے ابا نے آپ سے لینے ہیں لیکن میرے ابا نے آپ کے دینے ہیں.
اللہ اکبر آگے سے جواب دیا کہ اے عبداللہ میں نے تیرے ابا کا سارا قرضہ معاف کر دیا، میں نے تیرے ابا کا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ عبداللہ نے سن کر کہا کہ اے حضرت میرے والد نے کہا تھا کہ میرا قرضہ معاف نہ کرانا، میں آپ سے قرضہ معاف نہیں کرا سکتا، میرے ابا کے لیے میرے ابا کا مولا کافی ہے، میں جب بھی ضرورت ہوتی ہے میں اس سے دعا کرتا ہوں اور دعا کے بعد اللہ انتظام کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان خدا کا بن جاتا ہے تو پھر معاملات اللہ تعالیٰ خود بخود تابع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا بننے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ اجر کے اعتبار سے بہتر ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔